عزیزان گرامی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آپ اللہ کے مقدس ولی کے دیار میں حاضر آئے۔ نہ سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، نہ سونے کی رات ہے نہ سلانے کی رات ہے، ارے سوتے ہوئے کو آج جگانے کی رات ہے۔ اور کسی نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی، بلا کو ڈال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ تو آج آپ قسمت کے دھنی ہیں، اس لیے کہ آج آپ کے بیچ نعت پاک پڑھنے کے لیے شاعر اسلام کو مدعو کیا۔ اللہ کے کرم سے آپ نے اللہ کے رسول کی اولاد کو بلائے، مقدر کی بات، اور خطاب فرمانے کے لیے جس خطیب کو آپ نے چنا، مقرر خوش بیان، فاضل نوجوان، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مناظر اہل سنت، حضرت مولانا سید محمد فاروق صاحب ہیں کہ جو اس وقت بہت دور تک یوں کہہ لیں پورے ہندوستان میں دھوم مچا رہے ہیں، جن کی شہرت جواب نہیں۔ ایسے خطیب کو آپ نے چنا جو بہت جلد آپ کے بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو شاعر بھی آپ کے سید ہو گئے، مقرر بھی سید ہو گئے، اللہ کے ولی کے دیار میں حاضر آئے، سننے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے میں ان حضرات کو پیش کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کچھ بات میں آپ سے کروں۔ حالانکہ سید صاحب نے تقریر کے لیے بھیجا تھا اور امام صاحب سے میرا پرانا معاملہ ہے، انہوں نے نظامت کے لیے مجھے چن لیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا کہنا بھی انشاءاللہ پورا کیا جائے گا اور پیر طریقت کا کہنا بھی پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑی دیر میں آپ سے باتیں کر لوں تاکہ لوگ بھی جب تک وہ جڑ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، زور سے بولی آمین۔ یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخ شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری جمنار، یا غوث اعظم زنم دمز، شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ عزیزان گرامی، تصور کاٹتا رہتا ہے چکر سب سے گنبد کے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تصور کاٹتا رہتا ہے چکر سب سے گنبد کے، ارے یہ کون آرام فرماتا ہے اندر سب سے گنبد کے، نظر سے روح تک سرسبز ہو جاتا ہے ہر ظاہر،
نظر سے روح تک سرسبز ہو جاتا ہے ہر ظاہر، کچھ ایسی تازگی دیتے ہیں پتھر سبز گنبد کے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت قرآن مقدس کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بے شک اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بے شک۔ اب توجہ ہماری طرف کریں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں بھی آپ کے دیار میں آیا ہوں۔ جی جی۔ یہ بھی مجھے پتہ نہیں آپ کیسا سننا پسند کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ سید صاحب خوب سمجھ لیں گے آپ کو آپ کیسا سنتے ہیں۔ آپ کے بیچ میرے بعد جو خطیب آئے گا وہ ہر معاملے میں لاجواب ہے، اس لیے مونڈ بنا کے بیٹھو تاکہ بعد میں جو ہے زیادہ پریشانی نہ پڑے۔ جی جی۔ میں بولوں گا آپ سے کہ بولو سبحان اللہ، تو آپ بولو یا نہ بولو کام چل جائے گا، مگر جب وہ آگے تو بولنا ہی پڑے گا، جی تیاری کر کے چلیں۔ تو میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ کیا کہنے حضرت، بہت خوب۔ اب آپ اب جو ہے آپ اس پر توجہ کریں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرنے کی بات سمجھنا۔ قرآن پاک نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب جب انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک۔ جیسے آسان لفظوں میں پہلے آرام سے سمجھتے چلیں کہ جب اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیا تو پھر جو ہے آپ برے کام نہیں کریں گے۔ بے شک۔ جی جی بے شک۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک۔ ایک گلے کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس کو شہرگ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس سے بھی قریب ہیں۔ جی۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ڈر ہمارے آپ کے دل میں ہے، تو پھر جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اب ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ یہ قدم چاہتے ہیں چوری کرنے کے لیے چلیں، مگر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ چاہتے ہیں برے کام کی طرف اٹھ جائیں، مگر دوستو دل میں خیال آتا ہے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں غلط طرف اٹھتی ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میرا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ پیارے انسانوں، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پیر بھی غلط نہیں چلتا، ہاتھ غلط نہیں چلتے، آنکھیں غلط نہیں اٹھتی ہیں، انسان صحیح راستے پہ گامزن ہوتا ہے۔ تو مقام یہ ہوتا ہے ارے زمین پر دیکھے تو تحت الثری نظر آتا ہے، اوپر دیکھے تو عرش معلی نظر۔ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انسان اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، تو پیارے بھائیوں کبھی وہ بغداد میں غوث اعظم نظر آتا ہے، کبھی اجمیر میں خواجہ اعظم نظر آتا ہے، کبھی بریلی میں امام احمد رضا نظر آتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ کبھی سبحان اللہ۔ آپ کی بستی میں دادا میاں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ جب اپنے دل میں وہ ڈر پیدا کر لے گا، آج جب یہاں آپ آئے ہیں، یہاں پر سید صاحب کا خطاب سنیں گے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اٹھیں گے، دل میں یہ خیال ہوگا اب تک جو کیا وہ کیا، اب جب چلیں گے تو ایسا چلیں گے جیسے قرآن نے کہا ہے، پیئیں گے ایسا پیئیں گے جیسے قرآن نے کہا ہے، کھائیں گے تو ایسا کھائیں گے جیسے قرآن نے کہا ہے، لوگوں سے ملیں گے ایسا ملیں گے جیسے قرآن نے کہا ہے۔ ہم اس طریقے پہ چلیں گے جیسے رب کا قرآن کہتا ہے۔ مسلمانوں جب راستے سے گزرو گے زمانہ دیکھے گا تو یہ نہ کہے گا مسلمان آ رہا ہے، بلکہ زمانہ بولے گا مکمل اسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے
رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے حضرت، بہت خوب، زندہ باد. دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے گا مسلمان آ رہا ہے، بلکہ زمانہ بولے گا مکمل اسلام آ رہا ہے. مسلمانوں یہ شان تمہاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دادا میاں کے دیار میں آ جاؤ. ان سے دوستو ملاقات کر لو، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی. سبحان اللہ. کامرانی قدم چوم لے گی. اس لیے کہ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سے مل جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک. ایک واقعے سے میں آپ کے ذہن میں یہ بات اتار دوں کہ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر ہم اور آپ کیسا اپنے دل میں پیدا کریں. تو آؤ پیارے آؤ، میں آپ کو ایک وہ بچہ دکھاتا ہوں جس کی عمر 55 سال کی نہیں ہے بلکہ 8 سال کا بچپن ہے. بچپن بہت خوب. سبحان اللہ. 8 سال کا بچہ گھر میں بیٹھا ہے، ماں چولہے میں آگ جلا رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے. ماں لکڑیاں رکھ رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے. دوستوں ماں تلی جلا رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے. مگر تلی جلی ہے مگر لکڑیوں نے آگ نہیں پکڑی. سبحان اللہ. آگ نہیں پکڑی. ماں نے باریک لکڑیاں رکھی، اپنے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ لائی کی تری رکھ لی. باریک لکڑیاں رکھی، ماچس کی تلی دکھائی، وہ جلنے لگی. جی. تری جلنے لگی، باریک لکڑیاں جلنے لگی. جب وہ جلی تو ان کے سہارے سے موٹی لکڑیاں بھی جلنے لگی. جب موٹی لکڑیاں دوستو جلی ہیں، موٹی لکڑیوں نے جلنا شروع کیا ہے. بچے نے اپنے قدم کو اٹھایا ہے، وہ کسی بستی کی طرف نہیں گیا بلکہ جنگل میں گیا ہے. جنگل میں اور جانے کے بعد اپنے سر کو زمین پر رکھ کے کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ اپنے پروردگار کو منانے میں لگ گیا. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین پہ سر رکھا، منانے میں لگا، مگر کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ اپنے پروردگار کو منا رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. بچہ زاروں قطار رو رہا ہے، رات گزر رہی ہے. بچہ رو رہا ہے، رات گزر رہی ہے. بچہ رو رہا ہے. مگر جب رات 2 حصے گزری، ایک عابد، ایک رات میں عبادت کرنے والا انسان دوستو اٹھا اور اٹھنے کے بعد وضو